امریکہ ویسے تو دنیا میں واحد سپر پاور ہے ہی، لیکن اب آئل اور نیچرل گیس پروڈکشن میں بھی امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ جی ہاں، سائنس، ٹیکنالوجی، اکانومی اور ملٹری پاور کے بعد انرجی پروڈکشن میں بھی امریکہ کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے۔ اگرچہ امریکہ آئل اور نیچرل گیس کے ریزروز کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر نہیں، لیکن اس وقت امریکہ سعودی عربیہ، وینزویلا، رشیا اور ایران سے بھی زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے اور انرجی سیکٹر میں ایک ناقابل شکست قوت بن چکا ہے، اور انرجی ریسورسز کی یہ دھماکہ خیز ڈیولپمنٹ شیل ریولوشن کی وجہ سے ممکن ہو چکی ہے۔ We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. اس ماڈرن میکانزم میں حیرت انگیز طور پر شیل سٹونز اور ماؤنٹین راکس یعنی پہاڑی چٹانوں سے نیچرل گیس اور آئل نکالا جا رہا ہے۔ دیکھنے اور سننے میں تو یہ بڑا عجیب طریقہ لگ رہا ہے، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ امریکہ اپنے کروڈ آئل اور نیچرل گیس کا 70% حصہ اس ان کنونشنل طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں شیل فیول کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق 2023 میں امریکہ میں 78% نیچرل گیس اور 64% کروڈ آئل شیل فارمیشن سے پروڈیوس کیا گیا۔ گزشتہ سال انبلیویبلی امریکہ میں 3.04 بلین بیرل آئل اور 37 ٹریلین کیوبک فٹ گیس پہاڑی چٹانوں سے نکالی گئی۔ امریکہ کی نارتھ سٹیٹس پینسلوینیا، ٹیکسس، مونٹانا، ویسٹ ورجینیا، نارتھ ڈکوٹا اور نیو میکسیکو میں فاسل فیول کی شیل چٹانوں کا خزانہ ہے۔ یہ ایک قسم کی سیڈیمنٹری چٹان ہوتی ہے۔ ان چٹانوں میں 4000 میٹر تک گہرائی میں نیچرل گیس اور آئل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس شیل آئل کو ریفائن کر کے پیٹرول، ڈیزل اور LNG میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ انرجی کی رینیویبل سورس نہیں ہے۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق آئل اور گیس نکالنے کا خاص طریقہ ہائیڈرولک فریکچرنگ کہلاتا ہے، جس میں 4000 میٹر بورنگ یا ڈگنگ کے بعد پانی کے پریشر سے تقریباً 3000 میٹر ہاریزونٹل فریکچرنگ بھی کی جاتی ہے، جس کے بعد فریکنگ اس کو نام دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت زیادہ مشکل اور مہنگا ضرور ہے، لیکن امریکہ کی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ اور اکنامک وائبلٹی نے امریکن کمپنیز کو اس ٹیکنیک پر عمل کرنے میں آسانی دی ہے۔ 2007 سے 2015 کے درمیان آئل اور گیس کے پروڈکشن 11 ٹائمز بڑھانے کے قابل بنا دیا ہے۔ Statista.com کے مطابق امریکہ میں شیل گیس اور آئل نکالنے کا ریشو پچھلے 24 ایئرز میں ڈرامائی انداز میں بڑھا ہے، جو سالانہ 300 بلین کیوبک فٹ گیس سے 37 ٹریلین کیوبک فٹ تک پہنچ چکا ہے۔ بلومبرگ کہتا ہے کہ 2025 میں امریکن شیل فیلڈ سے آئل پروڈکشن سے 2023 کے مقابلے میں 50% مزید بڑھ جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے انٹرنیشنل فورمز پر امریکہ کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ شیل آئل اور گیس پروڈکشن گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں نیگیٹو اثر انداز ہوتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی کلائمیٹ ایکشن رپورٹ کے مطابق فاسل فیول گلوبل کلائمیٹ چینج کا بنیادی سبب ہے، جو گرین ہاؤس گیسز کے 75% اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے تقریباً 90% ایمیشنز کی ذمہ دار ہیں۔ ویسے تو امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں شیل چٹانوں سے آئل اور گیس نکالنے کا کام برسوں پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن 2007 میں شیل فیول نے انرجی سیکٹر میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی اوپیک کے فیصلے بھی اس کے انفلوئنس سے نہیں بچ سکے۔ اوپیک نے امریکہ کی پروڈکشن کو مد نظر رکھ کر آئل کی پروڈکشن کی۔ یہی وہ وقت تھا جب افغانستان اور عراق کی جنگ میں اربوں ڈالر جھونکنے کے باوجود
شیل فیول پروڈکشن نے US اکانومی اور جیو اسٹریٹجک بیلنس کو برقرار رکھا تھا۔ وائس آف امریکہ کے مطابق شیل ریولوشن کے بعد آئل اینڈ گیس سیکٹر میں 60% امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا۔ اس وقت 2.1 ملین یعنی تقریباً 21 لاکھ افراد کا روزگار شیل سے وابستہ ہے، جن میں بڑی تعداد لیبر کلاس کی امیگرنٹس کی ہے۔ 2012 میں فارمر پریزیڈنٹ باراک اوباما نے دعویٰ کیا تھا کہ شیل گیس کی ڈسکوری سے امریکہ کے نیچرل گیس کے ریزروز کم از کم مزید 100 سال تک چلیں گے۔ We have a supply of natural gas that can last America nearly 100 years. This country needs an all-out, all-of-the-above strategy that develops every available source of American energy. CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ شیل گیس نے 2008 میں امریکہ کی انرجی امپورٹس پر ڈیپینڈنسی کو پہلے سے بہت کم کر دیا ہے۔ یہاں میں یہ آپ کو بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈکشن کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ آئل کی کنزمپشن بھی امریکہ میں ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں چائنا سے 30% زیادہ اور انڈیا سے 4 ٹائمز زیادہ آئل استعمال ہوتا ہے۔ 2023 میں امریکہ نے روزانہ تقریباً 22 ملین بیرل آئل پروڈیوس کیا، مگر 20.5 ملین بیرل آئل کنزیوم بھی کیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 8.5 ملین بیرل کروڈ سعودی عربیہ، عراق، کینیڈا اور میکسیکو سے امپورٹ بھی کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیل آئل اور گیس کی پیداوار امریکہ کی انٹرنل اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل آئل مارکیٹ پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ 2019 میں 50 سال بعد امریکہ نے آئل ایکسپورٹ بھی شروع کر دی اور اب اس کا ٹریڈ گیپ اس حد تک بیلنس ہو گیا ہے کہ گزشتہ سال امریکہ نے انرجی سیکٹر میں تقریباً $65 بلین کا سرپلس ریکارڈ کیا، جبکہ شیل فیول نے امریکن اکانومی کو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آئل پرائسز کی فلکچویشن سے بالکل محفوظ رکھا۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ شیل گیس بوم نے امریکن انرجی اسپیکٹرم کو یکسر بدل دیا ہے۔ پچھلے 10 سال میں امریکہ میں نیچرل گیس کی قیمتوں میں 47% تک کمی آ چکی ہے، اور اس سے یورپ کے مقابلے میں امریکہ کے ڈومیسٹک اور انڈسٹریل کنزیومرز کو سالانہ $74 بلین کا فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ امریکن مینوفیکچرنگ سستی گیس کی وجہ سے کمپٹیٹو ہو چکی ہے، سستی پڑ رہی ہے۔ یورپ میں ہر چند ماہ بعد آئل یا گیس پرائسز میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ بن چکا ہے، لیکن 2022 میں رشیا اور یوکرین وار کے باوجود اور اس کے فوراً بعد رشیا نے ویسٹرن ورلڈ کو جب گیس کی سپلائی بند کر دی تھی اور اچانک گیس کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، لیکن امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ پچھلے 3 سال کے دوران امریکہ میں کبھی بھی گیس کی قیمت یورپ سے 1/4 سے زیادہ نہیں پہنچی، 1/4 پر ہوتی ہے۔ ہیوسٹن کی نیو بیکر انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کے مطابق امریکہ میں شیل گیس کی پروڈکشن میں مزید اضافے سے یورپین کنٹریز کے لیے رشیا کی گیس سپلائی میں کمی آئے گی، اور 2040 تک یورپ کے لیے رشین گیس کی سپلائی 27% سے کم ہو کر 13% تک رہ جائے گی۔ گویا یورپ کا گیس کے لیے رشیا پر انحصار آدھا ہو جائے گا۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ امریکن کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی میں بھی اس کے تیل اور گیس کی فیلڈز میں ہمیں یہ آئیڈیالوجی نظر آتی ہے۔ کئی دوسروں ملکوں کے کانٹریری یا برعکس امریکہ اپنے شہریوں کو ان کی زمین کے نیچے منرل اور نیچرل ریسورسز کا مالک بناتا ہے۔ اس نے گورنمنٹ SOEs کے علاوہ چھوٹی بڑی سینکڑوں پرائیویٹ کمپنیز اور انویسٹرز کو آئل اور گیس ایکسپلوریشن اور شیل فیول بزنس میں داخل ہونے کا انکریج کیا ہے اور خوب انکریج کیا ہے۔ اب آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ شیل گیس کے اور آئل کے ریسورسز پاکستان، انڈیا، چائنا سمیت دنیا کے درجنوں ملکوں میں ہے۔ چائنا، برازیل اور اسٹونیا تو شیل آئل اور گیس پروڈیوس بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دوسرے ممالک بھی اس کی ایکسپلوریشن اور فریکنگ پر کام شروع کر دیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آئل اور گیس کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی آ سکتی ہے، اور شیل ریولوشن دوسرے ریجن کی بھی قسمت بدل سکتا ہے۔